مکہ معظمہ میں ایک بہت بڑا کافر رہتا تھا جس کا نام ولید تھا۔ اس کا بت سونے کا تھا۔ ایک دن وہ بت کی پوجا کر رہا تھا کہ اچانک اس بت میں حرکت پیدا ہو گئی اور وہ بت بولنے لگا اور کہنے لگا، اے لوگو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول نہیں ہیں، اس کی تصدیق نہ کرنا معاذ اللہ۔ کافر بڑا خوش ہوا۔ اس نے اپنے گھر والوں کو اس بت کا بھی پیغام سنوایا اور سب گھر والوں کو کہا، تمام مکہ والوں کو دعوت دو تاکہ یہی الفاظ تمام مکہ کے لوگوں کو ہمارا بت سنا سکے اور تمام مکہ کے لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے انحراف کریں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دعوت دو۔ اور ایسا ہی کیا گیا۔ تمام بڑے بڑے مکہ کے سردار اور عوام ایک بہت بڑے میدان میں جمع ہوئے جہاں ان کے بت کچھ اناپ شناپ بکنے والا تھا، جن میں ہمارے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دعوت دی گئی اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بھی پہنچ گئے۔ اور ولید نامی کافر شخص جس کا بت تھا وہ بہت زیادہ خوش تھا اور بآواز بلند مجمع سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، اے مکہ کے لوگوں، میں تمہیں کہتا رہا کہ محمد جادوگر ہے اور جادو کے ذریعے تھوڑی دیر کے لیے کوئی جادو ہوتا ہے پھر واپس ہو جاتا ہے۔ اب ہمارے بت نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے جو محمد کہتا ہے کہ آپ کے خدا بول نہیں سکتے، آج دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، آپ نے دیکھا بت میں واقعی حرکت تھی اور وہ ادھر ادھر دیکھ بھی رہا تھا۔ بت کے مالک ولید نے اپنے خدا بت سے ہاتھ جوڑ کر عرض کی، اے میرے خدا، میرے گھر میں جو الفاظ بولے تھے وہ الفاظ اس بھرے مجمع میں بھی ان کو سناؤ تاکہ یہ لوگ محمد کی اطاعت کرنا چھوڑ دیں۔ تو اسی وقت بت بول اٹھا اور کہنے لگا، اے مکہ والو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ واقعہ جنات کی قرآن سننے اور ایمان لانے کا احادیث صحیحہ میں اس طرح آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصات کے وقت جب جنات کو آسمانی خبریں سننے سے روک دیا گیا تو آپ کی نبوت و وصات کے بعد جو جن آسمانی خبریں سننے کے لیے اوپر جاتا تو اس پر شباب رغابت پھینک کر دفع کر دیا جاتا۔ جنات کا تذکرہ ہوا کہ اس کا سبب معلوم کرنا چاہیے کہ کون سا نیا واقعہ دنیا میں ہوا ہے جس کی وجہ سے جنات کو آسمانی خبروں سے روک دیا گیا۔ جنات کے مختلف گروہ دنیا کے مختلف خطوں میں اس کی تحقیقات کے لیے پھیل گئے۔ ان کا ایک گروہ حجاز کی طرف بھی پہنچا۔ اس روز نبی آخرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چند صحابہ کرام کے ساتھ مقام بطن نخلہ میں تشریف فرماتے اور 100 کے مقام پر جانے کا ارادہ تھا۔ عرب کے لوگ تجارتی اور معاشرتی امور کے لیے مختلف مقامات پر خاص ایاموں میں بازار لگایا کرتے تھے جس میں ہر خطے کے لوگ جمع ہوتے اور اپنی اپنی دکانیں لگاتے، اور اجتماعات ایسے ہوتے تھے جیسے ہمارے زمانے میں اسی طرح کی نمائش جا بجا ہوتی ہیں۔ انہی میں سے ایک بازار مقام عکاس میں لگتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غالباً دعوت تبلیغ اسلام کے لیے تشریف لے جا رہے تھے۔ اس مقام بطن نخلہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز پڑھا رہے تھے کہ وہ جنات وہاں پہنچے۔ قرآن سن کر جنات کہنے لگے کہ بس وہی نئی بات ہے، بس وہ نئی بات یہی تھی جو ہمارے اور آسمانی خبروں کے درمیان رکاوٹ ہوئی ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ وہ جنات جب یہاں آئے تو ایک دوسرے کو کہنے لگے کہ خاموش ہو کر قرآن سنو۔ جب جنات نے پرسوز قرآن پاک کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے تلاوت سنی، ان جنات کا دل ایمان سے منور ہو گیا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو وہ جنات اسلام کی حقانیت، یقین و ایمان لا کر مسلمان ہو گئے اور اپنی قوم کے پاس واپس آ گئے اور ان کو اس واقعے کی اصل خبر دی کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں، تم کو بھی چاہیے کہ ایمان لے آؤ۔ مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان جنات کے آنے جانے اور قرآن سن کر ایمان لے آنے کی خبر نہیں ہوئی، یہاں تک کہ وہ سورہ جن کا نزول ہوا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کی خبر دی گئی۔ اور ایک روایت میں ہے کہ یہ جنات مقام نسلین کے رہنے والے تھے اور یہ جن کل 9 تعداد میں تھے۔ جب انہوں نے اپنی قوم کو یہ خبر سنائی اور ایمان لانے کی ترغیب دی تو پھر ان میں سے 300 جن اشخاص اسلام لانے کے لیے حاضر خدمت ہوئے۔ جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت اور رسالت کا اعلان نہیں کیا تھا، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں ایک عقل مند، دانشور، صادق و امین اور اچھے انسان جانے جاتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان کیا تو لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر اور بہت ہی غلط الفاظ سے مشہور کرنے کی کوشش کی تاکہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب نہ آئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں نہ سنیں۔ مگر اللہ نے جن کے دلوں کو ایمان کی روشنی سے منور کرنے کا ارادہ فرما لیا تھا، ان حضرات کو اس کا کوئی اثر نہیں ہوا بلکہ تکلیف و مشقت برداشت کیا اور پیچھے نہ ہٹے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے تھے اور جلوہ انوار ربانی سے اپنے دلوں کو منور کر کے جاتے تھے۔ کفار و مشرکین
سبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی معجزے کا مشاہدہ کرتے تو اسلام قبول کرنے کے بجائے یہ کہتے یہ ایک جادو ہے جو اب ختم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ربانی ہے، اگر کوئی معجزہ سا دیکھتے ہیں ٹال دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جادو ہے جو ابھی ختم ہو جاتا ہے، یعنی یہ جادو کا اثر ہے جو دیر تک نہیں چلا کرتا، خود ہی گزر جائے گا اور ختم ہو جائے گا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بھائی انیس کی زیارت مکہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی کہانی بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں نے اس انیس سے پوچھا تم نے مکہ میں کیا دیکھا؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں نے مکہ میں ایک ایسے شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی جو تمہارے دین پر ہے، اسے اس بات کا یقین ہے کہ اللہ نے اسے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ میں نے پوچھا ان کے بارے میں لوگوں کا کیا خیال ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ شاعر و کاہن اور ساحر ہے، جبکہ انیس خود ایک شاعر تھے۔ انیس نے کہا میں نے کاہنوں کی بات سنی ہے مگر اس کا کلام کاہنوں کی بات جیسا نہیں تھا، بلکہ میں نے ان کے کلام کو شاعر کی بحرو پر رکھا تو وہ کسی کی زبان پر میرے بعد نہیں جڑتا۔ وہ کہنے لگا خدا کی قسم وہ سچا ہے اور لوگ جھوٹے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا قابل و لائق انسان جس نے کبھی کسی غیر مناسب کام کا ارتکاب نہ کیا، لوگوں کے ساتھ شب و ستم سے بات نہیں کی اور کسی بڑے اور چھوٹے کے احترام میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھا، مگر اعلان نبوت کے بعد کفار نے انہیں مجنون دیوانہ کہنا شروع کر دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ جس نے اس عظیم و انسانیت رہبر راشد و بدولت اور عقل و دانش کے مینار کو مجنون و دیوانہ کہا، وہ خود مجنون پاگل دیوانے تھے۔ روایت میں ہے کہ زماد رضی اللہ تعالی عنہ مکہ مکرمہ آئے، ان کا تعلق قبیلہ ازد شنون سے تھا، وہ جنون وغیرہ کی جھاڑ پھونک کیا کرتے تھے۔ انہوں نے مکہ کے چند بے وقوفوں کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ محمد مجنون ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں اس محمد کو دیکھوں، شاید اللہ ان کو میرے ہاتھ میں شفا عطا فرمائے۔ وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے محمد سے ملاقات کی اور کہا اے محمد میں جنون کو جھاڑتا ہوں اور اللہ تعالیٰ میرے ہاتھ سے جس کو چاہتا ہے شفا دیتا ہے، تو کیا آپ کی خواہش ہے کہ آپ مجھ سے جنون جھڑوائیں؟ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس ذات کی تعریف میں رتب النساء ہیں اور اسی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اور جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اب حمد و شہادتین کے بعد جو چاہو کہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنون جھاڑنے والے نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان کلمات کو پھر سے کہیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کلمات کو 3 بار جنون جھاڑنے والے کے سامنے دہرایا۔ راوی کہتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا میں نے کاہنوں کی باتیں، جادوگروں کے اقوال اور شعراء کے اشعار سنے ہیں، مگر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کلمات کے مثل نہیں سنا۔ یہ کلمات تو دریائے بلاغت کی تہ تک پہنچ گئے ہیں۔ پھر جنون جھاڑنے والے نے کہا اپنا ہاتھ لائیں، میں اسلام کی بیعت کرتا ہوں۔ پھر انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر بیعت کی۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری قوم کی بھی بیعت لیتا ہوں۔ انہوں نے کہا ہاں میری قوم کی طرف سے بھی۔ محترم ناظرین گرامی، سرزمین مکہ کا ایک مشہور ولید نامی کافر تھا جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا دشمن تھا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتا تھا۔ ولید کا ایک امیر تاجر بھائی تھا، اس نے اپنے گھر میں سونے کا ایک بہت بڑا بت بنا رکھا تھا جس کو وہ خدا مانتا تھا۔ اس بت کی دل و جان سے عبادت کرتا تھا۔ ایک دن وہ بت کی پوجا کرنے میں بے حد مصروف تھا کہ اچانک سونے کا بت باتیں کرنے لگا جس کی وہ پوجا کر رہا تھا۔ اس بت نے ولید سے کہا اے میرے ماننے والے، مجھ پر یقین کرنے والے سن لے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین سچا نہیں ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کبھی بھی ایمان نہ لانا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی کبھی بھی تصدیق نہ کرنا۔ بت کو بولتے ہوئے ولید کافر کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ ارد گرد رہنے والے کافروں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ دیکھو میرا خدا کیا بول رہا ہے۔ جب سارے لوگ اکٹھے ہو کر ولید کے بت کے پاس گئے تو انہوں نے بھی بت کے منہ سے وہی الفاظ سنے جو ولید نے سنے تھے۔ دوسرے دن پورے مکہ کے علاقے میں یہ بات عام پھیل گئی، سب لوگ آتے اور اس بت کے منہ سے یہ بے خدا الفاظ سن کر چلے جاتے۔ ایک دن انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دعوت دی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو ہمارا خدا سچا ہے جو یہ دعویٰ کر رہا ہے۔ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تشریف لانے کو کہا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بت کے پاس تشریف لائے تو ولید نے چالاکی سے سارے مکہ کے لوگوں کو بھی ایک میدان میں اکٹھا کیا تاکہ آج بت کے منہ سے یہ الفاظ سن لیں اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایمان لائے ہیں وہ بھی
دوبارہ سے ہمارے خدا کو پوجنے لگ جائیں۔ لوگ میدان میں کھڑے ولید کے بت کے منہ سے مشرکانہ الفاظ سننے کے لیے بے تاب کھڑے تھے۔ جب بت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اے لوگو، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یہ اللہ پاک کے آخری نبی ہیں، ان کا دین سچا ہے، قرآن پاک اللہ کی آخری کتاب ہے۔ میری ان باتوں سے کبھی بھی انکاری مت ہونا، اگر تم ان باتوں سے انکاری ہو گئے تو تمہارے لیے اللہ نے جہنم میں سخت عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اگر تم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر ایمان لے آؤ، خدا اور اس کے نبی کو راضی کر لو گے تو تم دنیا اور آخرت میں کامیاب ٹھہرو گے۔ ان کافروں بتوں پر یقین کرنے والوں، تمہارے سارے بت تم کو گمراہ کر رہے ہیں، اگر تم نے انہی بتوں کی پوجا کی تو تم سارے کافر مزید گمراہ ہوتے جاؤ گے، اور مرنے کے بعد تمہارا ٹھکانہ جہنم کا سخت عذاب ہوگا۔ جب ولید نے اپنے بت کے منہ سے یہ الفاظ سنے تو اس نے شرم کے مارے اپنا سر چھپا لیا۔ ولید کو اپنے بت پر اتنا غصہ آیا کہ اس نے غصے میں آ کر بت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس میدان سے واپس جا رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ایک گھوڑ سوار پر پڑی جو بڑی تیزی کے ساتھ ہاتھ میں خون سطر تلوار لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھ رہا۔ جب وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سلام کا جواب دیا اور دریافت کیا کہ تم کون ہو؟ اس شخص نے جواب دیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک مسلمان جن ہوں، میں آپ پر یقین رکھتا ہوں، مجھے مہین بن البر کے نام سے پکارا جاتا ہے، میں کسی کام کے لیے دوسرے علاقے میں گیا ہوا تھا، میں آج کافی دنوں کے بعد گھر واپس آیا ہوں تو میں نے دیکھا کہ میرے گھر والے کافی اداس بیٹھے رو رہے تھے۔ میں نے ان سب سے رونے کی وجہ دریافت کی تو انہوں نے جواب دیا کہ ایک شیطان ولید کافر کے بت میں حاضر ہوا اور اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بےہودہ الفاظ کہے۔ وہ شیطان آج پھر اس بت میں حاضر ہونے کے لیے آ رہا تھا جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نعوذ باللہ من ذالک غلط الفاظ بولنے والا تھا۔ جب میں نے گھر والوں سے یہ الفاظ سنے، میں نے اس شیطان کو راستے میں ہی اسی تلوار کے ساتھ قتل کر دیا ہے اور اس بت میں داخل ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے نبی ہونے کی گواہی دی ہے۔ اب جو کچھ بولا گیا تھا یہ میں نے ہی بولا تھا۔ مسلمان جن کی یہ بات سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ خوش ہوئے اور اس دن بابرکت کام کی وجہ سے اس جن کے لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی۔ اللہ پاک سے عاجزانہ دعا ہے، اللہ کریم ہمیں برائیوں سے بچنے، اچھے اعمال کر اور ہم سب مسلمانوں کو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی آل سے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ سے بے پناہ محبت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔